اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مشرکین کے الگ الگ جو ان کے رسومات تھے جس کو وہ دین سمجھ کر کرتے تھے، اور دین ابراہیمی میں جو انہوں نے الگ الگ طریقے کی بدعات ایجاد کر دی تھی، اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا، جس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس سے وہ شگون لیا کرتے تھے۔ ان کے جو علماء ہوتے تھے جن کو کاہن اور عرافہ کہا جاتا تھا، دیکھیں جب آپ آگے اب کاہن اور عرافہ کا نام سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان کو سماج میں کیا پوزیشن حاصل تھی، پھر آپ کو اس وقت الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم ان کے جب ہم عبد المطلب، ابو طالب، ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے تو بھی ہم ریلیٹ کر پائیں گے کہ اس وقت کا سینیریو کیا تھا، ماحول کیا تھا۔ پھر ہم نے دینی اعتبار سے ان کے اندر دین ابراہیمی میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، اس کے حوالے سے بھی ہم نے آدھی بات کر لی تھی کہ انہوں نے چونکہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے سمجھتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ آلویز رائٹ ہوں گے، ہے نا، اور وہ ان کے لیے کچھ چیزیں کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ عام انسانوں کو جو عرب سے باہر رہتے ہیں، جو مکے سے باہر رہتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں، کچھ عبادات ان کے ذمے ہیں، ان کے ذمے نہیں ہیں، جس کی تردید قرآن کریم نے کی ہے نا۔ اب ہمارے یہاں خود اتنی بڑی بدعت پیدا ہو چکی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ قرآن کا پڑھنا سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم بہت ساری بدعت کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہمارے اندر اویئرنیس اتنی مشکل سے اور اتنی قطرہ قطرہ آ رہی ہے کہ ہم اس پر جتنا افسوس کریں کم ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے گھرانے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کا علم، سیرت کا علم حاصل کرنا ہم پر اتنا ہی فرض ہے جتنا کسی نو مسلم کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے لیے ضروری ہوتا ہے نا۔ اور میں اسی لیے کل شیما سے بات کرتے ہوئے یہ کر رہی تھی کہ جو لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں، جو بر وفات منا رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کیا جو ان دنوں کو تو ڈینائی کرتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہے نا۔ تو کچھ نہیں کرنے والا تو امت محمدیہ نہیں ہے نا۔ امت محمد میں جو لوگ ہوں گے وہ اپنے رسول کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھائیں گے، اور اگر وہ نہیں اٹھا رہے تو وہ ان سے بھی بدترین لوگ میں شامل ہو رہے ہیں جن کے اندر کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو میں کم سے کم جو مائیں ہیں ان سے التجا کروں گی کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گوشے بتائیں جس سے وہ انسپائر ہوں، جس سے وہ سمجھ پائیں کہ وہ قوم کے لیڈر تھے، وہ قوم کے رہنما تھے، اور ایک ایسے رہنما کہ جس کے بعد اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ دوسرے کسی لیڈر کو دنیا میں بھیجے، یعنی دوسرے کسی نبی کو دنیا میں بھیجے، ہے نا۔ لیڈرز اللہ پیدا کرتا رہے گا، اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ان کے لیے مکمل نمونہ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تا قیامت کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی انسانیت کو، وہ سب کی سب آپ میں جمع کر دی گئی ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو یہ پیاری بات کیا بتانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اپنے بچوں کو ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان سے بات کریں اور ان کے اندر سے وہ باتیں نکلوائیں، کیونکہ ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال ان کے اندر انہوں نے بھی اس بات کو یہ سمجھ لیا تھا کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہیں، تو اس لیے ان کے لیے حج میں افاضہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے، یعنی وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے لوٹ آتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی سرزنش کی اور انہیں بتایا کہ تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری بدعت تھی، جس میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ اپنے جو ان کے یہاں کا کپڑا ہوتا تھا
انہوں نے یہ لازم کر رکھا تھا کہ جو حج کرنے آئیں گے انہیں یہی کپڑا پہن کر حج کرنا ہوگا. اب آپ خود ہی یہ سوچ لیں کہ دین میں وہ باتیں شامل کرنا جس سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہو، یہ خود میں بدعت ہے، یہ خود میں ایک غلط بات ہے، غلط طریقہ ہے نا. کہ ہمیں یہ سمجھنا آپ میرے یہاں سے کورس کریں گی تبھی صحیح ہوگا، آپ میرے یہاں سے پڑھیں گی تبھی آپ صحیح دین پر ہیں. تو یہ تمام چیزیں دور جاہلیت کی باتیں تھیں، اور ہم جب آگے بڑھیں گے تب بھی ہمیں بہت ساری ایسی باتیں پتہ چلیں گی کہ ہمیں لگے گا یہ تو ہمارے سماج میں ہوتا ہے اور یہ دور جاہلیت تھا. تو تب ہم سمجھ پائیں گے کہ دور جاہلیت کو یاد رکھنا، دور جاہلیت پر بات کرنا، دور جاہلیت کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. پھر قریش، ہم نے قریش کی اس بدعت کے بارے میں بھی بات کر لیا تھا کہ وہ حالت احرام میں گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا کر رکھتے تھے اور اسی سے آتے جاتے تھے. اور ان تمام باتوں کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ دین سمجھتے تھے. شرک، بت پرستی یعنی کہ بت کی پوجا، توہمات یعنی کہ وہم کرنا ہے نا کہ یہ ہو جائے گا، تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو یہ جو وہم تھے اور خرافات پر مبنی عقیدہ، عمل والا دین تمام اہل عرب کا دین تھا ہے نا. تو یہ ان کے دینی حالات تھے. اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سابیت نے بھی در آنے کے مواقع پا لیے تھے، لہٰذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصراً پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے سے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. جزیرۃ العرب میں یہود کے کم از کم 2 ادوار ہیں. پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کے فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا ہے نا. آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو ہم نے بنی اسرائیل کا واقعہ کیا تھا، تب ہم نے سمجھا تھا اس بات کو کہ یہودیوں کو ترک وطن کب کرنا پڑا تھا. اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی، ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کے ملک بابل کی جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی ہے نا. ہم نے بخت نصر کا حملہ پڑھا تھا. اگر یہاں سے کسی کو سمجھنا ہے ان پورے حالات کو تو وہ جا کر بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ کے نام سے ہمارا ایک ویڈیو ہے، آپ اگر چاہیں شہمت تو اس کو دوبارہ ہمارے گروپ پر ڈال دیجیے گا، تاکہ جو اس وقت کے حالات سمجھنا چاہے کہ کن حالات میں یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا اور وہ آ کر مدینہ کے اطراف میں بس گئے تھے ہے نا. تبھی ہمیں سمجھ آئے گا کہ مدینہ کی طرف یہود کیسے آ گئے ہے نا. تو وہاں پر آ کر بس گئے تھے. دوسرا دور اس وقت شروع ہوا جب ٹائٹس رومی کی زیر قیادت 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا. اچھا، یہ رومی کون تھے؟ رومی ایک امپائر تھا، ایک بہت بڑا گروپ تھا جو پورے یورپ پر اس کا قبضہ تھا. اور یہ قبضہ اتنا وسیع تھا کہ جس میں ترکی، سیریا اور اس طرح کے سارے ممالک اس کے زیر اثر تھے. اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی داروگیر اور اس کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگ گئے اور یثرب، خیبر اور تیمہ میں آباد ہو گئے. یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لی اور قلعے اور گڑھیاں تعمیر کر لی. ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کی ابتدائی دور کی سیاسی حوادث میں قابل ذکر حیثیت حاصل ہوئی. ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع. سمہودی نے وفاء الوفا صفحہ 116 میں ذکر کیا ہے کہ یہود قبائل کی تعداد 20 سے زیادہ تھی، یعنی 20 قبیلے کم و بیش وہاں حجاز میں آباد تھے. یہودیت، اچھا جب حجاز بولا جائے گا تو مکہ مدینہ کے تمام اطراف اس میں شامل ہوں گے. یعنی یہ سمجھ رہے ہیں یہودیوں پر 2 بار حملہ ہوا. ایک بار بخت نصر نے حملہ کیا اور ایک بار ٹائٹس نے حملہ کیا. اور ان دونوں بار میں بہت سارے لوگوں نے وہاں سے ہجرت کر کے
کہاں کا رخ کیا؟ عرب کا رخ کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اتنے واضح الفاظ میں تھا کہ انہوں نے خود سے پتا کیا. آپ سوچیں کہ لوکیشن تک درج تھا کہ انہوں نے اندازہ، ہم آج کسی کو ایڈریس بھیجیں تو پھر وہ لوکیشن مانگتا ہے، تب جا کر کے کوئی ہمارے گھر تک پہنچ پاتا ہے. اور ایڈریس بتائیں تو پھر کتنی کنفیوژن، اتنی بار کال آتی ہے کہ کہاں پر ہے، ایگزیکٹ بتائیں، جبکہ ہم ہاؤس نمبر بتا دیتے ہیں، گلی نمبر بتا دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتاب میں اتنی واضح نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رکھی تھی کہ یہود اس لوکیشن کو بھی سمجھ پائے اور اس جگہ آ کر آباد ہوئے کہ یہاں پر آخری نبی آئیں گے جو ان کا مسیحا ہوگا، جو ان کو وہ تمام عزت، وہ تمام چیزیں لوٹائے گا جو ان سے چھن گئی ہے. یہودیوں کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا، یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسد ابو بکر تھا. یہ شخص جنگ کرتا ہوا یثرب پہنچا، یعنی مدینہ پہنچا. وہاں یہودیت اس نے قبول کر لی اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا. ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا. ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف ذو نواس یمن کا حاکم ہوا. اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حملہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا. اس پر ذو نواس نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت سب کو بلا تمیز آگ کے الاؤ میں جھونک دیا. کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد 30 سے 40 ہزار کے درمیان تھی. یہ اکتوبر 523 کا واقعہ ہے. قرآن مجید نے سورہ البروج میں اسی واقعے کا ذکر کیا جو پیچھے میں آپ لوگوں کو ابرہا کے حوالے سے بتا چکی ہوں، ہے نا. جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں فاتحین کے ذریعے ہوئی. ہم بتا چکے ہیں یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 تک برقرار رہا. اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا. تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعوات، یعنی کہ جس کی دعا قبول ہوتی تھی، اور صاحب کرامات زاہد جس کا نام شیمیون تھا، نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی. اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھی کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش آ گئے، یعنی انہوں نے عیسائیت قبول کر لی. پھر ذو نواس کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابرہا نے حکومت یمن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی. تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی. اس جوش و خروش کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے. مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے، لیکن اس کی جرأت پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا. دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان، بنو تغلب اور بنو طی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی. اور یہ یاد رکھیں گے کہ یہ سارے مکے سے باہر کے قبیلے ہیں. جب ہم بعد میں پڑھیں گے نا تو ہم ان تمام قبیلوں کا ذکر آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے میں نے جب اس کو پڑھا تھا جب میں الرحیق المختوم کے مڈ میں آ گئی تو مجھے ایسے لگا کہ کچھ مسنگ ہے، اور پھر میں نے الرحیق المختوم کو شروع سے پڑھا، تب جا کر کے، اور پھر جب میں وہاں پر پہنچی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ اب سیکوینس صحیح سے جڑا ہے. تو ابھی بھی آپ مجھ سے سن رہے ہیں، پھر جب آپ بیچ میں پہنچیں گے تو میں بھی کہ آپ پھر وہ ریکارڈنگ اٹھائیں اور اس کو دوبارہ سے سنیں گے کہ اب یہ سارے قبیلے مجھے سمجھ آ رہے ہیں. قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی تھی، بلکہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا. یہ بات یہاں پر واضح رہے کہ مدینہ میں یہودی لوگ زیادہ تھے اور مکے میں عیسائیوں کی آمد و رفت تھی. عیسائیت کو لوگ سمجھتے تھے. یہودی کے کم ہی قبائل تھے جن کا آنا جانا مکے میں تھا.
جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایوں عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلا عراق، عرب، بحرین، حجر اور خلیج عرب کے ساحلی علاقے، ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ باقی رہا صابی مذہب، تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا، ہے نا۔ ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو پوروج تھے وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ہے نا، ان کا جو مین وہ تھا وہ آگ کی پوجا تھی، باقی تو بت پرستی اور ستارہ پرستی یہ سب بھی ان کا تھا۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بعد بہت سے باشندے بھی اس مذہب کے پیروکار تھے، لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئی، ہے نا۔ دیکھیں یہودیت کب سے شروع ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز۔ عیسائیت کب سے شروع ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز۔ اور ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے پوروجوں کا جو دین تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا، تو وہ صابی تھے، ہے نا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام منظر عام پر آئے اور ان کے ادیان کو فروغ ملا تو صابی جو مذہب تھا وہ گم ہو گیا، تاہم مجوس کے ساتھ خلط ملت ہو کر یا ان کے پڑوس میں عراق، عرب اور خلیج عرب کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے، ہے نا۔ اب ایسا سمجھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا ان تمام مذاہب کی، اس میں آپ کا عراق اور عرب کے چاروں طرف کے جو خلیج ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ریاستیں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ قطر ہے اور آپ کا عمان ہے اور دبئی ہے، یہ سارے خلیج عرب کہلاتے ہیں۔ تو یہ چاروں طرف اور عراق کا علاقہ مل کر کے یہ اتنے سارے مذاہب اتنی ہی دور میں پھیلے ہوئے تھے۔ دینی حالات، جس وقت اسلام کا تیز تاب طلوع ہوا، نیز تاباں طلوع ہوا، یہی مذاہب و ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے، یعنی یہاں پر عرب کی بات ہو رہی ہے، عرب جس سے مانوس تھے، جس کو جانتے تھے عرب، جن مذاہب کو، لیکن یہ سارے ہی مذہب شکست و ریت سے دوچار تھے، یعنی کسی کی بھی حالت اچھی نہیں تھی، کوئی بھی مضبوطی کی حالت میں نہیں تھا۔ جو عرب میں مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، شریعت ابراہیمی کے اوامر اور نواہی سے کو سو دور تھے، ان کے پاس بھی دین ابراہیمی کی کچھ بھی تعلیمات باقی نہیں تھی۔ اس شریعت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی، اس سے ان مشرکین کو کوئی واسطہ نہ تھا، ان میں گناہوں کی بھرمار تھی، وہ طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بت پرستی، وہی عادات رسومات پیدا ہو گئی تھی جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل تھا۔ ان عادات رسومات نے ان کی اجتماعی، سیاسی، دینی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے تھے۔ دیکھیں یہ انسانی ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے کہ خود وہی کام کر رہے ہوں گے، پھر بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ان سے الگ ہیں۔ آج کے مسلمانوں کو بھی آپ دیکھیں، خود قبروں پر جاتے ہیں لیکن بت کی پوجا کو حرام سمجھتے ہیں، ہے نا، خود وہاں پہ جا کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو غیر مسلم مشرکین ہیں وہ مندروں پہ چڑھاوا چڑھاتے تو انہیں برا سمجھتے ہیں۔ اپنے اوپر بھی انسان اگر غور کر لے تو اسے حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پر وہ غلط ہے۔ وہ جن کو غلط سمجھتا ہے انہی کے طریقے کے کام کرتا ہے اور خود کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہی حال مکے والوں کا بھی تھا۔ یہودی مذہب کا یہ حال تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا، یعنی انہیں بس ریاکاری کرنا تھا اور حکومت کرنی تھی۔ یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ سوچیں آپ کتنی گھٹا ٹوپ اندھکار تھا مذہبی اعتبار سے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کس طرح مال اور ریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو جائے اور کفر اور الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو، وہ ان تعلیمات کے ساتھ تساہل ہی کیوں نہ برتا جائے جس کی تقدیس اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا اور جس پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے۔ عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی
اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلق ملک کر دیا تھا. پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا اس پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے مألوف طرز زندگی سے میل ہی نہیں کھاتی تھی اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے. باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی، ہے نا. بالکل ہندوستان والی کنڈیشن. اگر کم الفاظ میں ہم اس بات کو سمجھیں تو یہی نکل کر سامنے آتا ہے. جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں. جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لینے کے بعد ہم وہاں کی اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی اجتماعی حالت کیسی تھی، ان کا جو نظام تھا، قبائلی نظام، یا آپ ان کا جو سماجی سسٹم تھا. عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی، بٹی ہوئی تھی، اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے. چنانچہ طبقہ اشراف میں مرد عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا. عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھی، ہے نا. اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ عرب میں گھٹا ٹوپ، اندھیرا، ہم اتنا بتا دیتے ہیں کہ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں، کوالٹیز تھی، اس کے بارے میں تذکرہ کرنا ہم بھول جاتے ہیں. ہم یہ یاد نہیں رہتا کہ عرب کو اللہ نے آخری نبی کے خاندان کے طور پر چنا، اور ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے پوروجوں کے بلڈ میں وہ کوالٹی نہ ہوتی جو آخری نبی کے لیے ضروری تھا، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزوں کی حفاظت کی تھی کہ جس پر ہمیں غور کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. تو عورت کے جو اشراف کی عورتیں تھیں، ہے نا، یعنی وہ عورتیں جو آزاد تھیں، وہ کسی اونچے خاندان کی تھیں، ان کا بہت زیادہ احترام تھا. اور آدمی جب اپنی کرم اور شجاعت یعنی کہ اپنی بہادری کی باتیں کرتا، تعریف کرنا چاہتا، تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا تھا. بعض دفعہ عورت چاہتی تو قبائل میں صلح کروا دیا کرتی، اور بعض دفعہ چاہتی تو جنگ کے شعلے بھڑکا دیا کرتی تھی، ہے نا. اتنی پاورفل ہوتی تھی عورت. لیکن ان سب کے باوجود بلا نزاع مرد ہی خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا. یعنی بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ عورت کتنی بھی لائق فائق ہوگی لیکن گھر کا سربراہ مرد ہوگا اور اسی کی بات فیصلہ کن ہوگی. اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور یہ نکاح عورت کی اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا. عورت کو یہ حق نہ تھا کہ اس کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لے، اور اس کو اللہ اسلام نے برقرار رکھا کہ عورت کا ولی ہونا نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو حق ولایت اب بھی برقرار ہے. ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد اور عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں، جیسے بدکاری، بے حیائی، فحشکاری، زناکاری کے سوا اور نام نہیں دیا جا سکتا تھا. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں. ایک تو وہی صورت جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کے زیر ولایت لڑکی سے نکاح کا پیغام بھیج دے، پھر منظوری کے بعد مہر دے اور اس سے نکاح کر لے. دوسری صورت یہ بھی تھی کہ شوہر حیض کے بعد اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے پاس بھیج دیتا تھا، ایک ایسے مرد کے پاس جس کے اندر بہترین کوالٹی ہوتی تھی، تاکہ اس کی بیوی کے رحم میں ایک بہترین کوالٹی والے مرد کا بچہ آ سکے اس کے رحم میں. اور تب وہ پھر اپنی بیوی کو اپنے پاس جب وہ کنفرم کر لیتا تھا کہ اس کی وائف پریگننٹ ہے تو وہ دوبارہ سے اپنے پاس اپنی بیوی کو رکھ لیتا تھا اور اس بچے کو اپنا نام دیتا تھا. اور یہ جو بدکاری ہے یہ ہر جگہ پائی جاتی تھی، بلکہ ہندوستان میں بھی نیوگ نام سے اس بدکاری کا ذکر ملتا ہے. تیسرا یہ تھا کہ تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم ایک جماعت اکٹھا ہوتی، سب سے
सब के सब एक ही औरत के पास जाते और बदकारी करते। जब वो औरत हामला हो जाती और बच्चा पैदा होता तो पैदाइश के चंद रात बाद वो औरत सबको बुला भेजती और सबको आना पड़ता, मजाल न था कि कोई ना आए। इसके बाद वो औरत कहती कि आप लोगों का जो मामला था वो तो आप लोग जानते ही हैं। अब मेरे बतन से बच्चा पैदा हुआ है और ए फलां वो तुम्हारा बेटा है। वो औरत इनमें से जिसका नाम चाहती लेती और वो उसका लड़का माना जाता था। चौथा निकाह ये था कि बहुत से लोग इकट्ठा होते और किसी औरत के पास जाते, वो अपने पास किसी आने वाले से इनकार न करती। ये लौंडियां होती थी, वो अपने दरवाजे पर झंडा गाड़े रखती थी ताकि ये निशान का काम दे और जो इनके पास जाना चाहे बेधड़क चला जाए। जब ऐसी औरत हामला होती और बच्चा पैदा होता तो सब के सब इनके पास जमा होते और कयाफा शनास को बुलाते। कयाफा शनास अपनी राय के मुताबिक इस लड़के को किसी भी शख्स के साथ मुल्हिक कर देता, फिर ये इससे मरबूत हो जाता और उसका लड़का कहलाता। यानी उस जो बच्चा था उसको किसी के साथ ये जो कयाफा था यही बोल देता था कि ये इसका बेटा है। जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो जाहिलियत के ये सारे निकाह मुनहदिम कर दिए गए। सिर्फ इस्लामी निकाह बाकी रहा जो आज भी राइज है। तो अलग से हम ये समझ सकते हैं कि ये कैसे हालात थे जिससे दो चार थे वहाँ के लोग। एक मैंने भी बोलना नहीं शुरू किया जी, बोल रही हूँ। एक मिनट। अरब में मर्द और औरत के मिलने के बाद सूरतें ऐसी भी थीं जो तलवार की धार और नेज़े की नोक पर वजूद में आती थी। यानी कबायली जंगों में गालिब आने वाला कबीला मगलूब कबीले की औरतों को कैद करके अपने हरम में दाखिल कर लेता था। लेकिन ऐसी औरतों से पैदा होने वाली औलाद जिंदगी भर आर महसूस करती थी। ज़माने जाहिलियत में किसी तहदीद के बगैर मुतअद्दिद बीवियां रखना भी एक मारूफ बात थी। लोग ऐसी दो औरतें भी एक साथ निकाह में रख लेते जो आपस में सगी बहनें थीं। बाप के तलाक देने या वफात पाने के बाद बेटा अपनी सौतेली माँ से भी निकाह कर लेता था। तलाक का इख्तियार मर्द को हासिल था और इसकी कोई हद मुतय्यन न थी। जिनाकारी तमाम तबकात पर उरूज पर थी। कोई तबका या इंसानों की कोई किस्म इससे मुस्तस्ना यानी अलग न थी। अलबत्ता कुछ मर्द और कुछ औरतें ऐसी जरूर थीं जिन्हें अपनी बड़ाई का एहसास इस बुराई के कीचड़ में लथपथ होने से बाज रखता था। फिर आज़ाद औरतों का हाल लौंडियों के मुकाबले निस्बतन अच्छा था। असल मुसीबत लौंडियों की थी। वो ऐसा लगता था कि अहले जाहिलियत के गालिब अक्सरियत इस बुराई की तरफ मंसूब होने में कोई आर महसूस नहीं करती थी। यानी ये उस वक्त का ट्रेंड था, है ना। और अगर हमें इसको समझना हो ना तो आज के जो खराब ट्रेंड हैं, जैसे आज हम देखते हैं कि लोग टिकटॉक पे बनाते हैं और अच्छे अच्छे घरों की औरतें व्लॉग बना रही हैं, टिकटॉक पर गाने शूट कर रही हैं। और आप किसी भी पार्क में चली जाएं, इतनी मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरी कौम के लोगों में ये बात पहले मायूब न थी। पहले उनके यहाँ भी नाचना गाना ऐसे सरेआम ऐसी हरकतें करना मायूब था, लेकिन आज का ये ट्रेंड बन चुका है। उस वक्त का ट्रेंड क्या था कि जो लौंडियां हैं, गुलाम औरतें हैं, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है और अच्छे खासे मतलब अच्छी फितरत वाले लोग भी इस काम में मुलव्विस होते थे। सुनन अबू दाऊद वगैरह में मरवी है कि एक दफा एक आदमी ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह, फला शख्स मेरा बेटा है, मैंने जाहिलियत में इसकी माँ से बदकारी की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में ऐसे दावे की कोई गुंजाइश नहीं। जाहिलियत की बात गई, अब तो लड़का इसी का होगा जिसकी बीवी या लौंडी है वो और जिनाकार के लिए पत्थर है। हजरत साद बिन नबी वकास और अब्द बिन जमा के दरमियान जमा की लौंडी के बेटे अब्दुर्रहमान बिन जमा के बारे में जो झगड़ा पेश आया था वो भी मालूम और मारूफ है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जो लड़कियों को रिस्वाई और खर्च के खौफ से जिंदा दफन कर देते थे और बच्चों को फक्र फाका के डर से मार डालते थे। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये संग दिली बड़े पैमाने पर राइज थी, क्योंकि अरब अपने दुश्मन से अपनी हिफाजत के लिए दूसरों के बनिस्बत कहीं ज्यादा औलाद के मोहताज थे और इसका एहसास भी रखते थे। जहाँ तक सगे भाइयों, चचेरे भाइयों और कुंबे के लोगों के बाहिमी ताल्लुकात का मामला है,
تو یہ خاص پختہ اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبیت کے سہارے جیتے تھے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون، اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما تھی، جسے عصبیت کا جذبہ مزید دو آتشہ رکھتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھا۔ وہ لوگ اس مثل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس مثال کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی، یعنی ظالم کی مدد یہ کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف اور سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص کے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا، جیسا کہ اوس اور خجرت، ابس و ذبیان اور بکر اور تغلب وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کیسے ہم اسے کم الفاظ میں سمجھیں گے کہ عورتوں کی متعین ایک کنڈیشن نہیں تھی، بہت عجیب و غریب حالات تھے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم نہ سمجھ سکیں۔ آج بھی جس سماج میں ہم رہتے ہیں ہمیں یہ تمام طبقے آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج بھی بہت ساری عورتیں ہیں جو ویل اسٹیبلش ہیں، اگر وہ اچھے دینی گھرانوں کی عورتیں ہیں تو بھی ان کو بہت فریڈم حاصل ہے، وہ حجاب میں رہتی ہیں، وہ مکمل پردہ کرتی ہیں، لیکن مکمل آزاد عورتیں ہیں۔ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جنہیں بظاہر نقاب وہ نہیں لگاتی، وہ پردے میں نہیں رہتی، لیکن ان پہ اتنی بندشیں ہیں کہ ان کے لیے کسی سے کھڑے ہو کے بات کرنا، عورتوں سے بھی بات کرنا ان کے لیے مشکل ہے نا۔ پھر بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو اپنی مرضی سے بچے نہیں پیدا کر سکتی، بہت ساری عورتوں پہ عجیب و غریب پابندیاں ہیں۔ آج بھی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو اپنے رحم سے بیٹی کو گرا دینا پڑتا ہے، کیا وہ زندہ درگور کرنے کے برابر نہیں ہے؟ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو حالات عرب میں تب تھے، مسلم سماج میں بھی اور پوری دنیا کی عورتوں کے بھی حالات کم و بیش ایسے ہی ہیں۔ اس لیے جب ایسی عورتوں کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہیں اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں ہمارے سماج میں جن سے یہ سارے کام اس نام پر کرائے جا رہے ہیں کہ اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو دین ان کے خلاف آیا تھا، اس میں سدھار کرنے آیا تھا، اس کے خلاف بات کرنے آیا تھا، عورتوں کو اس بے رحمی سے نجات دلانے آیا تھا، کیا اس کی تعلیمات میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے جو عورتوں کے حقوق کے خلاف ہو، عورتوں کی مرضی کے خلاف ہو؟ آپ سوچیں، آج عورت کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ چاہے تو کسی مرد سے صرف اس وجہ سے الگ ہو جائے کہ وہ اسے پسند نہیں ہے، ہاں، لیکن ہمارا مسلم سماج اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے نا۔ اسلام اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے ساس سسر کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہے اور چاہے تو وہ الگ گھر کی ڈیمانڈ کر لے۔ یہ اسلام اسے اتنی بڑی اجازت دیتا ہے، اتنی بڑی فریڈم دیتا ہے۔ لیکن ہاں، جہاں اسلام اسے بہت ساری آزادیاں دیتا ہے وہیں پر اسلام اس سے کچھ ڈیمانڈز بھی رکھتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو دنیا میں عیش کاٹنے نہیں آئی ہے، وہ بھی تو جنت میں جانے آئی ہے، تو اس کے ذمے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس لیے دل کی کھڑکی کھول کر، ذہن کے پردے ہٹا کر ہم سیرت کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ سماج کیسا ہوتا ہے اور پھر اس پہ کام کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھے اور آپ کو اس کام کو کرنا ہے، میری اور آپ کی اولادوں کو اس کام کو کرنا ہے۔ تو اپنے اطراف میں چاروں طرف دیکھیں، ہم مردوں کے درمیان کام نہیں کر سکتے، لیکن ہم عورتوں میں اور بچوں میں کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے چاروں طرف ان عورتوں کو دیکھیں جو ظلم کا شکار ہیں، اور وہ کبھی کبھی ظالم وہ خود ہیں، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے۔ انہیں اسلام کی طرف لائیں، انہیں بتائیں کہ اسلام ہی ان کے لیے مکمل نجات حیات ہے نا، اور اسلام ہی میں وہ سکون ہے جس کو وہ حاصل کر کے دنیا اور آخرت اپنی اچھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی بار ہم اس سے آگے کریں گے
اور اس میں کوئی سوال اگر ہو آپ لوگوں کا تو آپ لوگ بے شک پوچھ سکتی ہیں. میں دعا پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کے سوال لوں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.